الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. احباب ذی وقار، قرآن مجید کے جن کلمات کو ہم نے پڑھا اور سنا ہے، سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے، یہ قرآن مجید کلام الہی ہے. اس بات کو گہرائی سے سمجھنا کہ یہ کتاب قرآن مجید کلام الہی ہے، جنہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں. آج سے کئی سو سال پہلے ان کلمات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادا کیا تھا. اس سے بھی پہلے انہی کلمات کو کائنات کی سب سے میٹھی زبان انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ادا کیا تھا. اس سے بھی پہلے انہی قرآن مجید کے کلمات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیا تھا. میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جن کلمات کو ہم اپنی زبان سے آج ادا کر رہے ہیں، انہی کلمات کو اس سے بھی پہلے رب العالمین نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا. احباب ذی وقار، یہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے، اس کی مخالفت تب سے جاری ہے. آقا علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کر کے سناتے، مشرکین مکہ اور مکہ کے کافر اس بات کا اعلان کیا. جب آقا نے آیا کہ یہ کلام الہی ہے، تو مشرکین مکہ کہنے لگے یہ کوئی رب کی کلام نہیں ہے، یہ تو محمد نعوذ باللہ خود سے کھڑ کر ہمیں سنا دیتا ہے. یہ بات رب کو گوارا نہ گزری کہ رب کی کلام کو کوئی خود ساختہ کلام کہے. اس بات کے جواب میں کہ جب لوگوں نے اس کو من گھڑت اور خود ساختہ کلام کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے قرآن کے منکر کو یہ چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کائنات کے تم 10 انسان نہیں، 20 انسان نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد نہیں، 1 کروڑ نہیں، تم کائنات کے سارے انسان مل جاؤ
تم سارے انسانیت کو جمع کر لو. صرف یہاں تلک نہیں، اللہ نے پوری کائنات کو جب چیلنج کیا ہے کہ دنیا کا کوئی چیلنج نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جنوں کو بھی جمع کر لو. اور یہاں بھی فرمایا کہ صرف جمع نہیں کرنا، انسان جنوں کے مددگار بن جائیں، انسان جنوں کو مدد کرے، جن انسانوں کے مددگار بن جائیں اور مل کر کے اس کتاب جیسی کتاب بنانا چاہیں کہ جو تم نے کہا ہے یہ رب کی کلام نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت کلام ہے. سارے انسان دنیا کے جمع ہو جائیں، جن بھی جمع ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. تم کائنات کے سارے جن مل کر بھی، انسان مل کر بھی اس کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکتے. کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ نے چیلنج کو ہلکا کر دیا. ام یقولون افترا فلیأتوا بعشر سور مثلہ. پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں بنا لاؤ. یہ چیلنج بھی بڑا تھا، اللہ نے چیلنج کو ہلکا کر دیا. فلیأتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت ہی بنا لاؤ. تم انسان بھی کمزور ہو، تم جن بھی کمزور ہو، تم پورا قرآن بھی نہیں بنا سکتے، تم 10 سورتیں بھی نہیں بنا سکتے، تم ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. تم کائنات کے سارے انسان جمع ہو کر کے، سارے جن جمع ہو کر کے تم ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، اور تم کہتے ہو کہ یہ رب کی کلام نہیں ہے. احباب دی وقار، یہ قرآن تو وہ قرآن ہے، اس قرآن کو وہ اعزاز حاصل ہے. قرآن مجید کے بارے میں کیا کہوں، یہ کتاب ہدایت ہے. جس نے اس کو تھوڑا سا سنا ہے، جس کے کان میں یہ قرآن کی تلاوت پڑ گئی، جس نے اس الفاظ کو سن لیا، وہ اسلام لائے بغیر نہ رہا. میں کیا مثال دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو لے کر کے اسلام لانے سے پہلے، صحیح مسلم کی روایت ہے، گھر سے نکلے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے. وہ کتاب کائنات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رب کا کلام ہے. سننے والا اسلام لانے سے پہلے عمر بن خطاب ہے. ہاں، اس آواز کو سنا، پرسوز آواز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، رب کا کلام ہے. اتنی میٹھی آواز. حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے مجھ پہ جادو سا ہو گیا، جیسے کوئی شاعر کلام پڑھتا ہے، سننے والے پہ سحر طاری ہو جاتا ہے، مجھ پہ جادو طاری ہو گیا. میں نے کہا یہ کلام تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے. نبی کائنات قرآن مجید کی ان آیات پر تھے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم میں سے سمجھنے والے تھوڑے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس بات کو بھی سوچا ہی تھا، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے شاعر کا کلام کہا ہے، یہ تو کسی کاہن کا کلام لگتا ہے. آقا نے پھر تلاوت کی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم میں سے سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہیں. آقا علیہ السلام کی زبان سے قرآن سنا. حضرت عمر فرماتے ہیں آقا نے نماز ختم کی، میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. یہ کتاب ہدایت ہے. احباب دی وقار، جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کی آخرت بدل جاتی ہے. آئیے، کتاب جہاں پر کتاب ہدایت ہے وہاں پر کتاب انقلاب بھی ہے. میں نہیں کہتا، آئیے تاریخ کے الفاظ نے لکھا. کیا لکھا؟ جبریل وہ شخص، ابو جہل وہ شخص تھا جو سارا دن اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو یہ دعوت دیتا تھا قرآن نہ سننے کی. لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن. اسے پتا تھا اس کی دعوت کیا تھی. لوگوں اس قرآن کو نہ سننا، لوگوں اس قرآن کو نہ سننا. کس وجہ سے؟ اسے پتا تھا یہ کتاب ہدایت ہے، دلوں کو بدل کے رکھ دینے والی ہے. میں نے دیکھا پھر تاریخ میں وہ الفاظ بھی پڑھے، یہ سارا دن دعوت دینے والا کہ لوگوں قرآن نہ سننا، راتوں کو اٹھ کر کے خود رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنا کرتا تھا.
احباب دی وقار، آئیے قرآن ہمیں دنیا میں کیا دیتا ہے، بڑے چند الفاظ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جو اس قرآن سے جڑا، اس سے محبت کی، اس کو پڑھ لیا، اس کے ترجمے کو سمجھا، اس کی تفسیر کو سمجھا، اس کے معانی کو سمجھا، اس کی تجوید کو سمجھا، اس کے مطابق تلاوت کی، یہ قرآن اس سے کیا دیتا ہے؟ آئیے نبی کا فرمان اٹھائیے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جس نے اس قرآن کو سینے سے لگا لیا، اللہ اس کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ کتاب ایسے لوگوں کو جو اس سے جڑ جاتے ہیں اللہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بات پھر باتوں تلک نہ رہی، میں نے اس بات کو میں نے ظاہر میں لوگوں میں عزتیں ملتی دیکھی ہیں۔ کہاں پر؟ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی امیر آدمی گھر سے نکلے، ابھی گھر سے نکلتا ہے، سامنے پراڈو کھڑی ہے، گھر سے نکلتا ہے لیموزین کھڑی ہے، گھر سے نکلتا ہے BMW کھڑی ہے۔ ہاں لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں یار دنیا تو اس کی ہے، پروٹوکول تو اس کا ہے، ہاں زندگی تو اس کی ہے۔ نانا میرے بھائی، یہ تو ظاہری آسائشیں ہیں جو قرآن سے جڑا، اس کی زندگی تو دنیا کی ظاہری آسائشوں سے بھری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر سے نکلتا ہے رب کے گھر کی طرف قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، اللہ اعلان کر دیتے ہیں، میرے فرشتوں، میرا بندہ گھر سے نکلا ہے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، تم اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دے۔ دنیا چلتی ہے گاڑیوں پہ، یہ مومن اللہ کا قرآن پڑھنے والا فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے۔ دنیا میں ہمیں قرآن کیا دیتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج میرے بھائی یہاں پہ وہ بھی موجود ہوں گے جنہیں تجوید لہجات کے ساتھ ماہر قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ ہم نے مہارت کے ساتھ قرآن سنا، مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنے سے اللہ کیا دیتا ہے؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو مہارت سے، تجوید سے، خوبصورتی سے قرآن پڑھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ میرا سوال ہے، اے اللہ ان بزرگوں کا کیا، ان نوجوانوں کا کیا، ان میرے بھائیوں کا کیا جنہیں قرآن سے محبت تو ہے، پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقا نے فرمایا، جو انسان قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے، اسے پڑھا نہیں جاتا، تلفظ سے، جوڑوں سے پڑھتا ہے، پڑھنے مہارت کے ساتھ پڑھنے والے کو ایک اجر ملتا ہے، اس اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو دوہرا اجر اللہ عطا کر دیتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہر انسان نے دنیا میں یہ اعزاز میں بیان کرتا چلوں میرے بھائیوں، الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے اعزاز ختم نہیں ہوں گے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے قبر میں جانا ہے۔ میرے آخری جملے، ہر انسان نے قبر میں جانا ہے۔ قبر کیا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر جان کو پی کے رہنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر جان کو گزر کے جانا ہے۔ قبر کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ یہ الفاظ کہے، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اے عثمان کوئی عمل نہ کرے تو جنتی ہے۔ قبر پہ بیٹھتے زاروں کتار روتے، سوال کرنے والے سوال کرتے، آپ تو جنتی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جہاں پہ میں ہوں گا، رب کے سوال ہوں گے، یہاں پہ کامیاب ہوا اگلی ساری منزلیں کامیاب ہے، یہاں پہ پھنس گیا اگلی ساری منزلیں ناکام ہو جائے گی۔ آئیے قرآن ہمیں قبر میں کیا دے گا؟ اگر قبر سے قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں، اگر قرآن سے محبت کر لیں، قرآن کو پڑھ لیں، اس کو سیکھ لیں، اس کی مہارت سے جڑ جائیں، ہاں ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن ہمیں کیا دے گا؟ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ انسان کو عذاب دینے لگے گا اور عذاب کو حکم دے گا پاؤں کی جانب سے شروع ہو جا۔ عذاب شروع ہونے لگے گا، ایک نیکی آئے گی، اس عذاب اور پاؤں کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ سوال کریں گے کون ہے؟ یہ کہے گی اے اللہ
میں وہ نیکی ہوں کہ مجھ سے یہ پاؤں سے چل کے تیرے گھر کی طرف گیا, پاؤں سے چل کے قرآن پڑھنے گیا, پاؤں سے چڑھ کے دین سننے گیا, پاؤں سے چل کے دین سنانے گیا. اے اللہ میری سفارش یہ ہے, اس پاؤں سے اس عذاب کو شروع نہ کر. اللہ عذاب کو پاؤں سے ٹال دیں گے, اللہ عذاب ہاتھوں سے شروع کرنے لگیں گے. اللہ کے سامنے پھر وہ ایک نیکی آئے گی, اللہ پوچھیں گے تو کون؟ اے اللہ میں وہ نیکی ہوں کہ اس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا, بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا. اے اللہ اس کو معاف کر کے اس کے ہاتھوں سے عذاب کو شروع نہ کر. اللہ وہاں سے عذاب کو ٹال دیں گے, عذاب منہ سے شروع ہونے لگے گا, قرآن سامنے آ جائے گا, قرآن سامنے آ جائے گا. میرے بھائیوں آئیے, قرآن سے تعلق, قرآن سے محبت. اللہ کہے گا تو کون؟ رب جی قرآن. کہا کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ اس نے ساری زندگی مجھے پڑھا ہے, مجھے سیکھا ہے, میرے معنی کو پڑھا ہے, میرے ترجمے کو پڑھا ہے, مجھے تلفظ سے سیکھا ہے, مجھے پڑھا, مجھے سینے سے لگایا. آج میں سفارش کرتا ہوں اے اللہ اسے معاف کر دے. اللہ فرمائیں کہ ہاں تو نے سفارش کی ہے. اللہ کے سامنے 3 سفارشیں جمع ہو جائیں گی. اللہ اعلان کریں گے میرے فرشتوں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دو. آخرت آ گئی ہے. آخرت میں کیا ملے گا؟ احباب دی وقار, جیسے ہمیں جڑنا ہے قرآن سے, اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑیے. آج بہت بڑا فتنہ ہے. کیا جی؟ سب سے ماڑا بچہ ذہن سے کند, لولا لنگڑا جی کیا مدرسے ڈال دو. ذہین فتین کہاں جی ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا, پیسہ کماؤں گا. نہیں, رب کعبہ کی قسم ہے, آئیے جس نے اپنی اولاد کو خود کو قرآن سے جوڑا, قیامت کا دن ہوگا. میں اپنے الفاظ میں کہا کرتا ہوں قیامت کا دن ہوگا. اللہ یہ نہیں کہیں گے اے ڈاکٹر ٹیکے لگاتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اللہ یہ نہیں کہیں گے اے انجینئر اینٹیں لگاتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. یہ اعزاز صرف قرآن والے کو ملے گا. اللہ اعلان کریں گے اے حافظ قرآن, قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. وہاں پہ والناس کی سین ہے, وہ ساری جنت تیری ہے. احباب دی وقار آئیے خود کو قرآن سے جوڑیے. آج ہم نے دیکھا مختلف مراحل میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. کھوکھلے داموں سے کچھ نہیں بنے گا. آج احتجاج اس انداز سے کریے کہ میری دکان میں, میری گاڑی میں, میرے بنگلے میں, میری فیکٹری میں, جہاں میں صبح کا آغاز کروں گا قرآن کی تلاوت سے کروں گا. آج میں اپنی زندگی میں ایسے انقلاب پیدا کروں. میری عمر کے 50 سال گزر گئے. ہاں احتجاج یہ ہے میں قرآن کو ابھی سے حفظ کرنا شروع کروں گا. اور سب سے بڑا احتجاج یہ ہے, میں بھی انشاءاللہ وعدہ کر چکا ہوں, آپ بھی وعدہ کیجئے, آج کے بعد میرے گھر میں پیدا ہونے والی ایک ایک اولاد, بیٹا ہو یا بیٹی, وہ قرآن کی حافظ بنے گی. اصل ضرورت یہ ہے کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں ہی عزتیں ہیں, بلندیاں ہی بلندیاں ہیں, مقام ہی مقام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کھوکھلے داموں سے ہٹ کر صحیح معنوں میں قرآن سے جڑنے, اس سے محبت, اس سے تعلق, اس کو سیکھنے اور اس کی تفسیر کو جاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو قسمت مسافر کی, راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.